جو شخص حرام کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ فرمان حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دشمن سے پہلے غدار کو قتل کرو۔ یہ تمہارا جو نفس ہے، اگر تم اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ جس کا ارادہ برا ہوتا ہے اس کا تیر خود اس کی طرف پلٹتا ہے۔ درود شریف وہ ذکر ہے جو فرش زمین پر کیا جاتا ہے اور عرش بری پر سنا جاتا ہے۔ چپ کر کے سہتے رہو تو اچھے ہو، بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ کیا خوب تھے وہ بچپن کے دن جب 2 انگلیاں جوڑنے سے دوستی ہو جایا کرتی تھی، اب تو گلے ملنے کے بعد بھی منافقت نہیں جاتی۔ دولت کی بھوک تھی تو کمانے نکل گئے، دولت ملی تو ہاتھ سے رشتے نکل گئے۔ بچوں کے ساتھ رہنے کی فرصت نہ مل سکی، فرصت ملی تو ہاتھ سے بچے نکل گئے۔ ایک پتھر بھی بے وفا ہو تو ساری دیوار گرا دیتا ہے۔ میں ایسے رشتوں کو نہیں مانتا جو دکھ درد میں سارا دینے کے لیے تو غائب ہو لیکن تانے دینے کے لیے سب سے آگے نظر آئیں۔ اگر کوئی کام کسی کے سپرد کرنا ہو تو دانا شخص کے سپرد کر، اگر دانا میسر نہ ہو تو خود کر ورنہ ترک کر دے۔ لوگوں کو اپنے بارے میں صفائی دے کر اپنا وقت ضائع نہ کرو، کیونکہ لوگ تو اتنا ہی سمجھیں گے جتنا ان کی اوقات ہوگی۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں، اگر وہ لوگ کم ظرف نکلیں تو وہ بدلے میں ہماری آنکھیں آنسوں اور دل درد سے بھر دیتے ہیں۔ عزت کرو اور کرواؤ، احساس کر نہیں رہے تو اس کی امید بھی مت رکھو۔ جو آج کرو گے وہ کل بھگتو گے۔ اپنے مال کی فکر کرو، لوگوں کی نہیں۔ پاورفل کیسے بنے؟ فضول بولنا چھوڑ دیں، آنکھیں ملا کے بات کیا کریں، ذرا سی بات پر حیران نہ ہوا کریں، اپنی باڈی لینگویج بہتر بنائیں، ہر بندے کو عزت دیں، اپنے ارد گرد لوگوں کے مزاج سمجھیں، جلد بازی نہ کیا کریں۔ جب ہم کسی سے گلے ملتے ہیں تو نہ تو ہمارے گلے میں ڈگریاں ہوتی ہیں، نہ ہی ہمارے ماتھے پہ ہمارے خاندان کی تفصیل لکھی ہوتی ہے۔ یہ صرف آپ کا اخلاق اور کردار ہوتا ہے جو دوسروں کو آپ کا گرویدہ بنا دیتا ہے۔ اہل جنت کی 4 نشانیاں: مسکراتا چہرہ، نرم زبان، رحم کرنے والا دل، عطا کرنے والا ہاتھ۔ بہترین زندگی۔ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ اس آدمی نے پھر پوچھا کہ لوگوں میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برا ہو۔ زندگی گزارنے کے 6 اصول۔ دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو، بولنے سے پہلے سننا سیکھو، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو، ارادہ ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو، اور مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ جب تعلیم کا بنیادی مقصد نوکری کا حصول ہو تو معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوتے ہیں، رہنما نہیں۔ غلطی زندگی کا ایک صفحہ ہوتا ہے لیکن رشتہ ایک پوری کتاب ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی پوری کتاب کو صرف ایک صفحے کے لیے نہیں کھونا۔ بڑے کہتے ہیں بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، ان کے نصیبوں سے لگتا ہے، ورنہ جتنا احساس بیٹیاں ماں باپ کا کرتی ہیں بیٹے کر ہی نہیں سکتے۔ بچپن سے ہی اپنی خواہش اپنے خوابوں کو دفن کرنا سیکھ لیتی ہیں۔ کبھی باپ باپ کی فکر میں ہلکان ہو رہی ہوتی ہیں تو کبھی بھائیوں کی فکر میں گل رہی ہوتی ہیں، پھر بھی لوگ کہتے ہیں بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ بچپن ہی سے بوجھ بانٹ رہی ہوتی ہیں۔ لڑکیاں سسرال کو جنت بنا سکتی ہیں جن میں صبر و برداشت کرنے کا ہنر ہو، اور یہ صبر اور برداشت کرنے کا ہنر بھی سکھانے والی اور کوئی نہیں بلکہ اس میں لڑکی کی ماں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ ماں اچھی ہو تو بیٹی میکے کو نہیں بلکہ سسرال کو بات کرتی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فقیر اور خستہ حالوں سے تعلق رکھو کیونکہ قیامت کا دن انہیں خصوصی شان و شوکت حاصل ہوگی۔ کڑوے الفاظ جب بولتے ہیں تو وہ گولی کی طرح سینے میں لگتے ہیں، دل چیر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور آگے والا انسان سکون سے سو جاتا ہے کسی کو دکھ دے کے، اور وہ ٹوٹا ہوا انسان بنا کچھ جواب دیے خاموش ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ تہجد میں رو دے اللہ پاک کے سامنے اپنے آنسو گرائے تو اس انسان کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ ایک بار لگ جائے پھر انسان کبھی نہیں سدھرتا۔